نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب مل کر ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ حضرات محترم، یہ محرم کا عشرہ جس کی آج 9 تاریخ ہے، کل کو یوم عاشورہ ہے۔ یوم عاشورہ میں 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں حق و باطل کی معرکہ آرائی ہوئی۔ وہ ایسی جنگ تھی جس نے قیامت تک کے لیے دین میں ملاوٹ کو، باطل کی ملاوٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ علامہ اقبال صاحب مثنوی اسرار خودی میں فارسی میں ذکر کرتے ہیں، خون او تفسیر این اسرار کرد تا قیامت قاطع استبداد کرد، یعنی ان کے خون کی دھار نے کربلا کے میدان میں بہہ کر یہ راز جو پوشیدہ تھا ظاہر کر دیا کہ قیامت تک کے لیے دین میں ملاوٹ کو ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20ویں سپارے میں سورہ عنکبوت میں پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، مسلمانوں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تمام لوگوں سے اللہ نے خطاب فرمایا، حسب الناس، کیا لوگ اس گمان میں ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کس انداز سے لوگوں کو سمجھانے کا۔ کیا لوگ اس گمان میں حسب الناس ان یترکوا، کہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے ہیں، کہ وہ اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لائیں، مسلمان ہیں، اور اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان سے امتحان یا جانچ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پیرائے میں یہ بات کہی ہے لوگوں کو خطاب کر کے، کہ اتنے سے کہنے پہ کسی کی چھٹی نہیں ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، امتحان ضرور ہوگا۔ کیا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق ہم نے تم سے پہلوں کو آزمایا ہے، جو تم سے پہلے ہزاروں سال سے لوگ آباد، ان سے سب کو آزمایا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ کون سچائی پر قائم رہتا ہے، سچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جاننا چاہتا ہے کون جھوٹ میں شامل ہو جاتا ہے، کون جھوٹ میں شامل ہو جاتا ہے اور کون سچائی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ سمجھ لو ہر کسی کا امتحان ہونا ضروری ہے۔ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اس دنیا میں قیامت تک کے لیے، اس سے مسلمانوں امتحان ضرور ہوگا، سچ اور جھوٹ کا، اچھائی اور برائی کا، حق اور باطل کا امتحان ضرور ہونا ہے۔ کون سچ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، حقانیت کا پرچم کون لہراتا رہتا ہے، حق کے ساتھ کون رہتا ہے، اور کون اس خوف و دہشت میں آ کر کے جھوٹوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، حق کے راستے کو، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کے راستے میں بہک جاتا ہے۔ یہ ضرور سے ضرور اللہ نے ارشاد فرمایا امتحان۔ دوسری آیت میں دوسرے سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم اس گمان میں ہو
کہ ہم یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ہم سے امتحان نہ ہوگا، ہم نے تم سے پہلوں کو آزمایا۔ جب انہیں مصیبت پہنچی، سختی پہنچی تو وہ لرز اٹھے، وزلزلوا، لرز اٹھے اور پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد ان سے قریب ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، ان سے اللہ کی مدد قریب ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد ان سے بالکل قریب ہے۔ اور بھی جگہ اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے بارے میں، تو جو جس کا امتحان ہوتا ہے، پہلے کلاس میں رہنے والے کا پہلے کلاس کا ہوتا، ہائی اسکول کا ہائی اسکول کا ہوتا، انٹر والوں کا انٹر بی اے کا بی اے کا ہوتا، اسی طریقے سے جو اونچے درجے کے ہوتے ہیں ان کا امتحان بھی اونچا ہوتا۔ تو نبی کے گھر والے ان سے اعلیٰ تو کوئی دنیا میں ہوا ہی نہیں۔ نبی نے جن کی تعریف کی ہو، اللہ نے جن کی طہارت قرآن پاک میں بیان فرمائی ہو، اس سے زیادہ پاک اور کون ہو سکتا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے تم سے تمام آلودگیوں کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف ستھرا بنا دے۔ تو جسے اللہ پاک صاف ستھرا بنا دے اس میں ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس میں کوئی آلودگی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ نے جنہیں تطہیرا بنایا ہو، پاک صاف بنایا ہو، ان سے پاک اور ہو نہیں سکتا ہے۔